إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ جماعت اسلامی کا نصب العین اقامت دین ہے، اقامت دین ہے۔ یہ لفظ ہم بار بار سنتے ہیں اور ہماری زبانوں سے بھی یہ ترکیب نکلتی ہے اقامت دین کی، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس کے صحیح مفہوم کو سمجھتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ اقامت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں نہ دین کے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دین کا لفظ بھی ایسا لفظ ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن عربی زبان میں دین کا کیا مطلب ہے اور اقامت دین کی جب ترکیب آتی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس سے بھی بہت سارے لوگ نا آشنا اور نا واقف۔ تو میں کوشش کروں گا آپ کو کہ سورۃ الشورى کی 9 آیات کی روشنی میں اس کی وضاحت کروں۔ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 21 تک۔ سورۃ الشورى قرآن مجید کی 42ویں سورت ہے، 42nd سورہ آف قرآن، سورۃ الشورى۔ تو اس کی آیات ہیں 9 آیات، آیت 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 9 آیات۔ تو آپ ذرا توجہ سے بات سنیں گے اور چیزوں کو نوٹ کریں گے تو پھر اپنے نصب العین کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ اب یہ بھی میں بتا دوں آپ لوگوں کا بڑا مسئلہ کیا ہے، آپ لوگ عوام الناس تک اپنا نصب العین پہنچانے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہیں۔ لوگ جو ہے آپ کی بات توجہ سے سننا نہیں چاہتے، لوگ آپ کو ووٹ دینا نہیں چاہتے، لوگوں میں آپ مقبول نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی بات ہی سمجھا نہیں سکتے لوگوں کو۔ جب آپ لوگوں تک بات پہنچا نہیں سکتے تو لوگ آپ کی تائید کیوں کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ کیوں چلیں گے؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ اقامت دین کیا ہے۔ تو پہلے لفظ پہ ہم بات کرتے ہیں، اقامت کسے کہتے ہیں؟ قام یقوم قم، تو اس کا مطلب تو ہے کھڑا ہونا، بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہو گیا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اور اقامہ جو ہے باب افعال سے ہے، اقامہ یقیم مقیم، اقامۃ، اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کو کھڑا کرنا۔ اقامت کا مطلب ہے کسی دوسرے کو کھڑا کرنا، یعنی دوسرا آدمی لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ کھڑا کر دیں، اس کو کہتے ہیں اقامت۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ الکہف کے اندر، اور وہاں یہ بات کہی گئی کہ جب حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ گئے تو ایک بستی میں انہوں نے وہاں کی بستی والوں سے کھانا مانگا، بھوک لگی تھی، تو بستی والوں نے مہمانی سے انکار کر دیا، اور ذرا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو گرا ہی چاہتی تھی، اب گری کہ تب گری۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت خضر نے وہ دیوار جو ہے ساری اینٹیں الگ کر کے دوبارہ نئے سرے سے کھڑی کی۔ حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے کہ یہ ان لوگوں نے تو آپ کو کھانا بھی نہیں دیا، میزبانی سے انکار کر دیا، اور آپ ان کی دیوار اٹھا رہے ہیں۔ تو وہاں الفاظ ہیں یرید ان ینقض، وہ گرا ہی چاہتی تھی، فاقامہ، انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، وہ گرا ہی چاہتی تھی، اس کو کھڑا کر دیا۔ تو اس میں دراڑ پڑ گئے تھے، کریکس آ گئے تھے، دیوار بینڈ ہو گئی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی، اس کو کھڑا کر دیا۔ تو اقامت کا مطلب یہی ہوا کہ گرتی ہوئی چیز کو
یہ بودی اور کمزور چیز کو، پرانی چیز کو، بیٹھی ہوئی چیز کو، گرنے والی چیز کو دوبارہ پائیدار بنیادوں پر کھڑا کر دینا تاکہ دیر تک فائدہ پہنچے۔ اور حضرت خضر نے یہ کام اس لیے کیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ تھا، اور بچے جب تک بالغ نہ ہو جائیں اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ خزانہ اسی طرح دیوار کے نیچے محفوظ رہے، دیوار کئی سالوں تک کھڑی رہے۔ تو یہ ہے اقامت کا مطلب، کھڑا کرنا اور اس کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنا کہ دنیا کا نظام ٹھیک ٹھیک چل سکے۔ اب آ جائیے دین کے مطلب پر ہم بات کرتے ہیں۔ دین تو عربی زبان میں دین کے 4 مطلب ہیں، دین کے 4 مطلب ہیں، اور پھر ایک 5واں اصطلاحی مطلب ہے۔ پہلا مطلب دین کا ہے، پہلا مطلب ہے غلبہ، تسلط، ڈومیننس، حاکمیت، حکمرانی، اس کو دین کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں دین تہم فدان، دانا یدین دن، دین، دانا، دانا کا مطلب ہے جھک گیا، جیسے قرآن مجید میں ہے وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دان، یعنی دونوں باغات جو جنت کے ہوں گے، سورہ رحمان میں کہا گیا اس کی شاخیں بالکل جھکی ہوئی ہوں گی، اس کے پھل آپ جا کے ایسے توڑ سکیں گے۔ تو دان کا مطلب یہ ہے جھکا ہوا، اور دین کا پہلا مطلب کیا ہوا ہے؟ جھکانا۔ دین تو ہوں، میں نے ان کو جھکا دیا، ان کو دبا دیا، ان کو کرش کر دیا، ان کو مطیع فرمان بنا دیا میں نے۔ تو دین کا پہلا مطلب ہے ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی حاکمیت، ایسی بالادستی کہ دوسروں کو دبا دیا جائے۔ اب دین کا دوسرا مطلب ہے جھکنا، اور یہ ذویل ازداد میں سے ہے۔ عربی میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کے 2 متضاد معنی ہوتے ہیں، جھکانا بھی اس کا مطلب ہے اور جھکنا بھی۔ تو دین کا پہلا مطلب حاکمیت ہے، اور دین کا دوسرا مطلب ہے محکومیت، غلامی اختیار کرنا، مطیع فرمان بن جانا، جھک جانا، اطاعت گزار ہو جانا، یہ بھی دین کا مطلب ہے۔ دین کا تیسرا مطلب ہے، دین کا تیسرا مطلب ہے جزا اور سزا، ریوارڈ اور پنشمنٹ، عقاب اور ثواب، بدلہ، مکافات عمل، بدلہ، جیسے کو تیسا۔ تو عربی میں کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان عربی کا محاورہ ہے۔ اچھا، اسی سے پھر آپ کہتے ہیں مالکی یوم الدین، دین کے دن کا وہ مالک ہے، مالکی یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کے 2 مطلب ہوئے۔ پہلا مطلب یہ ہوگا کہ ٹھیک ٹھیک وہ فیصلے کرے گا، انصاف کرے گا، انصاف پر مبنی فیصلے کرے گا، اور مالک سے یہ مفہوم آیا ان فیصلوں کو نافذ کرے گا۔ پہلے فیصلہ کرے گا یہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا، جنت والے کو جنت میں پہنچائے گا، دوزخ والے کو دوزخ میں پہنچائے گا۔ اس لیے فرمایا مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا اختیار رکھتا ہے، بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کو صدر ممنون حسین نہ سمجھو کہ کوئی اس کو دبا دے گا، کوئی نواز شریف دبا دے گا، کوئی راحل شریف دبا دے گا، برائے نام صدر ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے وہ، یوم الدین کا مالک ہے، تنہا اختیارات اس کے ہاتھ میں۔ تو دین کا مطلب کیا ہوا؟ جزا اور سزا۔ اور ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلایا، جس نے قیامت کو جھٹلایا؟ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بتائیے جلدی سے، دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے، آپ کے خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں۔ فذالک الذی یدعو الیتیم،
جو قیامت کو نہیں مانتا اس آدمی کو دیکھا ہے آپ نے؟ وہی تو آدمی ہے جو چھوٹا یتیم بچہ ہے اس کو دھتکارتا ہے، اس کو باہر کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ یتیم، اس کا باپ مر گیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، اس کو اس کا چچا، اس کا ماموں، اس کے گھر کا بڑا اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کی باپ کی، اس کو دھتکارتا ہے، جاؤ یہاں سے۔